السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوڈان کے حالات اس وقت بہت خراب ہیں۔ سوڈان میں سول وار اس وقت چل رہا ہے اور سوڈان کے حالات بد سے بدتر اور بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ وہاں کروڑوں لوگ بھوک مری کا شکار ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور تقریباً غازہ کے برابر لوگ وہاں مارے جا چکے ہیں، 50 سے 60 ہزار کے قریب، جس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ اور یہ جو جنگ سوڈان میں چل رہی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی دوسرے ملک سے چل رہی ہو، بلکہ مارنے والا بھی اپنا ہے، مرنے والا بھی اپنا ہے۔ سول وار، گرہ یدھ سوڈان کے اندر چل رہا ہے۔ تو ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ سوڈان میں یہ جنگ چل کیوں رہی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ سوڈان میں یہ جو جنگ ہو رہی ہے؟ تو دو گٹ ہیں سوڈان کے اندر، جس کو ایک کو کہا جاتا ہے SAF اور دوسرے کو کہا جاتا ہے RSF۔ یہ دونوں فوجی گٹ ہیں۔ RSF کہتا ہے کہ مجھے سوڈان پر حکومت کرنا چاہیے، ہمارے گٹ کو۔ SAF کہتا ہے ہمیں حکومت کرنا چاہیے سوڈان پر۔ اب یہ دونوں گروپ بنے کہاں سے، یہ بھی آپ کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ خبریں تو ہم لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، سوڈان میں یدھ چل رہا ہے، سوڈان میں لڑائی ہو رہی ہے، لیکن بھائی ہو کیوں رہی ہے؟ یہ سول وار ہو کیوں رہا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، عمر البشیر جنہوں نے تقریباً 30 سال سوڈان پر حکومت کی، 1989 سے لے کے 2019 تک، 2019 تک انہوں نے حکومت کی۔ انہوں نے تقریباً 2012 یا 13 میں جو ملک کی ایک سینا ہوتی ہے نا، اس سے ہٹ کر ایک گروپ بنایا، اور اس گروپ کا مقصد یہ تھا کہ جو ہنسا ہوتی ہیں ملک کے اندر اور جو اور دوسری لڑائیاں ہوتی ہیں پولیٹکس کو لے کے، تو ان چیزوں پر یہ گروپ نینترن کرے گا، ان چیزوں پر یہ گروپ جو ہے نا قابو رکھے گا، اور یہ گروپ ہوگا سینا کے انڈر ہی، یعنی SAF کے انڈر ہی ہوگا۔ لیکن اس کا کام تھوڑا سا الگ ہوگا، اسی لیے یہ SAF سے تھوڑا الگ ہوگا، یہ الگ رہے گا، لیکن جو سوڈان کی سینا ہے اس کے انڈر ہی یہ کام کرے گا، یعنی SAF کے ساتھ ہی یہ کام کرے گا، SAF کے انڈر ہی رہے گا۔ یہ گروپ بنا اور چند سالوں کے بعد اس گروپ نے جو اپنا پیر مضبوط کر لیے، اپنے پیر پسار لیے اچھے خاصے سوڈان کے اندر، اور اس کا نام ہوا RSF۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو عمر البشیر تھے، انہوں نے اس گروپ کو اس لیے بنایا تھا تاکہ میری حکومت اور مضبوط ہو جائے۔ انہوں نے بھی پولیٹکس کے لیے اپنے فائدے کے لیے اس گروپ کو بنایا RSF۔ 2019 میں جب عمر البشیر کا تختہ پلٹ ہوا تو سینا نے، یعنی جو سوڈانی سینا ہے، جو اصل جو آرمی ہے SAF، انہوں نے یہ اعلان کیا جنتا سے، سوڈان کی جنتا سے، کہ ہم جمہوری طور پر الیکشن کرائیں گے اور اب جمہوری نظام ہمارے سوڈان میں چلے گا، آپ لوگ جس کو صدر بنائیں گے وہ صدر بن کے اس ملک کا نظام چلائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات طے ہو گئی۔ لیکن 2020 میں RSF اور SAF، کیونکہ SAF جو اصل آرمی تھی سوڈان کی، اس کا بھی چیف تھا، اور RSF جو تھا اس کا بھی چیف تھا، یعنی اس کا بھی کوئی ہیڈ تھا۔ تو RSF آلریڈی پیر مضبوط کر چکا تھا، اپنے قدم جما چکا تھا سوڈان کے اندر۔ تو کسی بات میں ان لوگوں کی انبن شروع ہو گئی، اور یہ انبن اتنی بڑھتی گئی کہ گولہ باری تک معاملہ پہنچ گیا، اور پھر 2023 میں یہ گولہ باری ہاتھا پائی آگے بڑھی، اور اتنی آگے بڑھی کہ یہ دونوں گٹ بالکل الگ الگ تو تھے ہی، لیکن کم از کم اتنا تھا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، الیکشن ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن RSF اب یہ چاہنے لگا کہ SAF ہمارے انڈر میں آئے، SAF یہ چاہتا تھا کہ RSF ہمارے انڈر میں آئے، اور دونوں گٹوں کے کمانڈر الگ الگ ہیں۔ تو اب ان دونوں میں تناتنی ہو گئی، اور معاملہ یہ اتنا بڑا کہ RSF یہ چاہ رہا ہے کہ ہمارا کمانڈ پورا سوڈان پر رہے، SAF یہ چاہتا ہے کہ اصل سینا ہم ہیں تو کمانڈ ہمارا ہو۔ اب یہی وجہ ہے کہ ان دونوں گروپس میں لڑائی چل رہی ہے پچھلے 2 سالوں سے، اور سوڈان کی حالت اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ کسی علاقے پر RSF کا قبضہ ہے، کسی علاقے پہ SAF کا قبضہ ہے نا۔ تو اس طرح سے یہ لڑائی جھگڑے کا ماحول چل رہا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ظاہر سی بات ہے، جب 2 گروپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو بس جس کو جو موقع ملتا ہے ظلم و زیادتی کا وہ کرتا ہے۔ اب اللہ بہتر جانے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیونکہ اتنی سچویشن کریٹیکل ہو چکی ہے کہ یہ کہنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ مارنے والا صحیح ہے یا غلط ہے، یا مرنے والا صحیح ہے یا غلط ہے نا۔ لیکن بہرحال جو بھی ظلم کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ مجھے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ رہی تھی، جو کہ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں کتاب الفتن کے باب سے موجود ہے۔ جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن ان کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ یہ میں احادیث کے مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں، یعنی ان کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ ایسی ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت وہ آئے گا کہ مارنے والے کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں،
اور مرنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن ان کے اندر اتحاد نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہوں گے، ظلم و زیادتی قیامت کے قریب بہت بڑھ جائے گا، امن و امان ختم ہو جائے گا، اور بس ایک خانہ جنگی کا ماحول ہو جائے گا۔ وہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو سوڈان کے اندر یہ سب چل رہا ہے، SAF RSF۔ اب کیا ہے کہ SAF کو مصر، ترکی، ایران، ان ملکوں کا سمرتھن حاصل ہے اور عرب کا، اور RSF کو جو ہے نا وہ UAE کا سمرتھن حاصل ہے اور لیبیا کا۔ UAE پر یہ الزام لگتا رہا ہے، یعنی دبئی پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ کیونکہ RSF کی کوئی اپنی طاقت نہیں ہے، کیونکہ RSF تو سینا کے انڈر میں کام کرنے والا گروپ تھا، تو اب RSF کو طاقت کون فراہم کر رہا ہے؟ تو یہ الزام لگتے رہے ہیں UAE پر، اور UAE کے خلاف اس وقت بہت سارے ملکوں میں پردرشن بھی ہو رہے ہیں کہ وہ RSF کو مدد فراہم کرتا ہے، یعنی جو ہتھیار، جو طاقتیں UAE کو دی جاتی ہیں، UAE جن ملکوں سے یہ تمام جنگی آلات خریدتا ہے وہ RSF کو دے رہا ہے۔ اور RSF کو کیوں دے رہا ہے؟ کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ سوڈان کا جو سونا ہے اس پر ہمارا قبضہ ہو، اور RSF بھی ظاہر سی بات ہے یہ چاہتا ہے کہ اگر ہمارا قبضہ بنا اس پہ تو اتنے بڑے سونے کے ہم مالک ہو جائیں گے اور زبردست طریقے سے، بہترین طریقے سے ہم حکومت کریں گے۔ SAF یہ کہتا ہے کہ بھائی جو ملک کی سینا ہے اس کا قبضہ ہونا چاہیے، اور اسی لیے وہ یہ ساری اب جنگ چل رہی ہے۔ تو یہ پورا خلاصہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ ابھی تو یہ سمجھ لیں آپ کے پردرشن ہو رہے ہیں کئی ملکوں کے اندر، اور ابھی کوئی حل نکلتا ہوا اس کا نہیں نظر آ رہا ہے۔ مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں، اور بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ کل ملا کے یہ سمجھ لیں آپ بہت بری تصویریں دیکھنے کو آ رہی ہیں۔ اگر آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے کیسے منظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کسی کی فیملی اجڑ چکی ہے، بچے کسی کے ختم ہو چکے ہیں، کسی کے ماں باپ ختم ہو چکے ہیں، کتنے بچے جو بیچارے یتیم ہو چکے ہیں۔ تو یہ پورا معاملہ چل رہا ہے۔ اچھا، سوڈان پر دوسرے ملکوں کی نگاہیں ہمیشہ رہی ہیں، کیونکہ سوڈان جو ہے نا، جیسے کہ سعودی عرب ہے وہ تیل کے لیے جانا جاتا ہے، سوڈان کے اندر سونا بہت ہے، اور بھی سونے کے علاوہ بہت سارے خزانے ہیں سوڈان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ تو 1956 میں جب سوڈان ایک ملک بنا، اس سے پہلے بھی اس کے اوپر دوسرے ملکوں کا قبضہ رہا۔ اس 1956 کے بعد جب سوڈان آزاد ہوا تو اس کے بعد بھی پھر آپس میں خانہ جنگی کا ماحول رہا، اور اس سے بھی اور دوسرے ملک بن گئے۔ کل ملا کے یہ ہے کہ جب یہ عمر البشیر صدر بنے سوڈان کے تو اس کے بعد ٹھیک ٹھاک تھوڑا بہت چلنے لگا، لیکن دوسرے ملکوں کی نظر اس پہ رہی، جیسے امریکہ ہے، فرانس ہے، اور بھی دوسرے ملک ہیں، کیونکہ جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ سوڈان پر ہمارا قبضہ رہے، حکومت کسی کی بھی رہے لیکن سوڈان پر ہمارا قبضہ رہے، اور سوڈان کی جو عوام ہے یہ تو مزدور بن کر رہے، اور مزدور بن کے سونا نکالے، اور پھر یہ سونا ہم تک آئے، دبئی پہنچے، امریکہ پہنچے، اور ہم بیٹھ کے پھر اس سونے کو پیکنگ ایک دم بہترین کر کے جو ہے نا کروڑوں اربوں ڈالر کمائیں۔ یہ پوری پلاننگ ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسے جو ملک ہوتے ہیں ان کی حکومت اسٹیبلش نہیں ہونے دی جاتی ہے، اور ایسے ملکوں میں اگر جنگ ہو بھی رہی ہو تو اس کو ختم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی جاتی ہے، اس طرح کی خبریں بھی نہیں شو کرائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سوڈان کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو سوڈان کی خبریں اور سوڈان کے بارے میں کوئی ملک فکر مند ہو، عرب ممالک فکر مند ہوں، جو مسلم بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، مسلم ملکوں کے جو صدر ہیں وہ فکر مند ہو، کوئی آپ کو فکر مند نظر نہیں آئے گا، کیونکہ سب کا اپنا اپنا مفاد ہے۔ مصر ہو یا اور کوئی ملک ہو، سب کا اپنا اپنا مفاد ہے، کیونکہ آج کل جو دنیا ہے نا وہ فائدے سے جڑی ہوئی ہے۔ تو بہرحال RSF کو طاقت دینے کے جو الزام لگ رہے ہیں وہ UAE پہ لگ رہے ہیں، اور SAF کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو اصل آرمی تھے۔ کون صحیح ہے کون غلط ہے اللہ بہتر جانے۔ اس موقع پر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سوڈان کے اندر امن و امان قائم فرمائے، اور ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں، خاص طور پر اسلامی جو ملکوں کے حکمراں ہیں، وہ سوڈان کے لیے آواز بلند کریں، یہاں جو بھی کچھ چل رہا ہے اس پر جو بھی کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں تاکہ یہاں امن و امان قائم ہو۔ لڑائیاں تمہاری بھائی SAF سے ہیں تو SF سے لڑو، RSF سے لڑائی RSF سے لڑو، لیکن عام لوگوں کا قتل عام کیا جائے یہ انتہائی دکھ دائق ہوتا ہے، انتہائی تکلیف دینے والی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو RSF جو ہے نا یہ بغاوت پہ ابھرا ہوا ہے، یہی اکثر لوگوں کا کہنا ہے۔ سوڈان کی جو جنتا ہے وہ SAF کے ساتھ ہے، یہ خبروں سے مجھے پتہ چلا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ بس ہم لوگ تو دعا کر سکتے ہیں، اسی لیے دعا کریں۔ یہ وہ کچھ باتیں تھیں سوڈان کے بارے جو میں نے آپ کو بتائی کہ سوڈان میں جنگ کیوں چل رہی ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔